حضرت جب قرآن میں انسان اور جن دونوں کا ہی تذکرہ آتا ہے تو پھر بھوت، چڑیل، ڈائن، ہندو لوگوں میں کوئی مرتا ہے تو بھوت بن جاتا ہے اور ہمزاد والا بھوت، یہ سب کیا ہے؟ قرآن میں انسان اور جنات کا تذکرہ ہے تو اس کے علاوہ یہ بھوت، چڑیل، ڈائن اور جو ہندوؤں میں مر جاتے ہیں ان کے ہمزاد، تو ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ایکسٹرا آ گیا ہے؟ انسانوں کا ذکر آیا مگر سلطانہ ڈاکو کا ذکر آیا ہے؟ چنبل کی گھاٹی کے کا نام ہے ڈکیتوں کا ذکر تو نہیں آیا مگر ہیں؟ قرآن پاک میں جن و انس کا ذکر آیا تو اس میں اچھے اور برے کیا ہیں؟ اچھے اور برے. تو جناتوں کے اندر جو برے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان. اب قوم اجنہ میں انسانوں میں بولے کیا شیطان صفت آدمی ہے نا، جو غلط کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان سے تشبیہ دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو شیطان کہتے ہیں کس کو؟ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ انسانوں میں ہو جنہ میں ہو. اب یہ چڑیل، بھوت، پریت ہے نا، ان کی جو ذکر کر رہے ہیں، شمشان، مسان وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان، وہ مومن ہو یا کافر، ایک اور بھی مخلوق جس کو کیا نام ہے ہمزاد کہتے ہیں پیدا کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اصل ہے وہی ہمزاد، اصل ہے وہی ہمزاد. انتقال کے بعد مسلمان کا جو ہوتا ہے یا تو دفن کر دیا جاتا ہے یا آزاد کر دیا جاتا ہے یا مخصوص مقام پہ بیٹھا دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ویسے ہی دیگر اقوام کے اندر، دیگر قوموں کے اندر، دیگر مذاہب کے اندر، تو ان کا جو ہمزاد ہوتا ہمزاد، اسی کو لوگ بھوت کہتے ہیں اور اسی کے مؤنث کو چڑیل کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ شیاطین کی بہت سارے اقسام ہیں، گول بیابانی ہے، چھلاوا ہے، شیاطین کی بہت سارے اقسام ہیں. الگ الگ آبادیاں ہیں، الگ الگ رہنے کے ان کے مقامات ہیں، ان کی الگ الگ صفتیں ہیں، ان کی الگ الگ عادات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو قرآن پاک کے اندر جو ہے نا جن اور انس کا ذکر آیا ہے، اسی کے ضمن میں یہ سب آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ